اور اس کے بعد پھر شراب کا تو مزہ بھی شرابی محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ دھت ہو چکا ہوتا ہے نا، ڈرنک ہو گیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز نہیں، بلکہ ایسی نہریں جو کہ بس بہہ رہی ہیں، بہت مزیدار مشروب اس کے اندر۔ وَأَنْهَارٌ، اور نہریں، من عسل مصفا، صاف شفاف شہد کی، شہد کی بھی وہاں پر نہریں ہوں گی۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر ثم تشقق الانہار بعد۔ آپ نے فرمایا جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکلیں گی جو جنتیوں کے محلات میں چلی جائیں گی۔ اس لیے کہ اب کوئی گھر میں بیٹھا ہے اپنے محل میں، اس کا دل نہیں چاہ رہا جانے کا نہر پر، اب سوچے کون محل سے نکل کر جائے، تو اس کے اپنے گھر میں سپلائی آ جائے گی، اپنے محل میں ہی کوئی نہر کا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جاری فرما دے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ کل الثمرات، ہر طرح کے پھل، یہ کتنا پیارا انداز ہے۔ ثمر کہتے ہیں نا کسی چیز کے پھل کو، اینڈ پروڈکٹ کو۔ تو مومن کو بھی، متقی کو بھی اس کی محنت کا پھل ہی ہے جنت میں جو ملے گا۔ صبر کا پھل تو ویسے بھی میٹھا ہوتا ہے، اور جنت تو ملنی ہی صبر کے بدلے ہے۔ اس نے عمل کیے اور صبر سے پھل کا انتظار کیا، اور یہ صبر کا پھل دنیا میں انسان حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، نہ تمنا کرے۔ دنیا میں صبر کا پھل اگر چاہے گا، یہ کچا ہوگا نا، کڑواہٹ ہوگی اس کے اندر، تلخی ہوگی، جیسے کچے پھل میں ہوتی ہے، کھٹا ہوگا۔ صبر کے ساتھ اپنے عمل کے اجر کو پکنے دے، اور صبر کا پھل سب سے میٹھا ہوگا جنت کے اندر۔ جنت کا انتظار کرے، وہاں اس کو پھل ملے گا۔ تو اتنی ساری نہروں کا ذکر کیا اور پھلوں کا ذکر کیا۔ حدیث میں ایک اور نہر کا بھی ہم کو ذکر ملتا ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا، اور آگ والوں کو آگ میں داخل فرما دے گا۔ پھر جتنی مدت بعد چاہے گا، ارشاد فرمائے گا، دیکھو جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو، اس کو آگ سے نکال لو۔ چنانچہ وہ لوگ اس حال میں نکلیں گے، ان کے جسم کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے۔ تب ان کو نہر حیات یا نہر حیا نام ہوگا، یا نہر حیات، اس میں وہ ڈالے جائیں گے، اور وہ لوگ اسی طرح اگ پڑیں گے جیسے بیج سیلاب میں اگ جاتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا نہیں وہ بیج کیسا زرد لپٹا ہوا اگتا ہے؟ تو یعنی کہ جیسے پودے اگ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے جلے ہوئے جسم جو ہیں وہ دوبارہ تر و تازہ ہو کے اور دوبارہ سے اگ جائیں گے، اور جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری نعمتیں ہوں گی، ہر طرح کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش بھی ان کو دے دی جائے گی۔ اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا، اللہ کی بخشش کا بھی ان کو پیغام دے دیا جائے گا، خوشخبری دے دی جائے گی۔ کتنے سارے اعمال ہیں جن کے بارے میں ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے، جو جنت میں داخلے میں انشاءاللہ تعالی مددگار ہوں گے۔ بخاری میں حدیث ہے، مضمون یہ ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزدار داخل ہوں گے۔ مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لے انسان، رمضان کے روزے رکھ لے، پھر شوال کے 6 روزے رکھ لے، اور ہر مہینے بس کوشش کر کے 30 دنوں میں سے 29 دنوں میں سے 3 دن روزے رکھ لے، جو بھی اس کو سوٹ کریں۔ تو جو یہ کر لے گا وہ صائم الدہر کہلائے گا، ایسا انسان جس نے کہ ساری زندگی روزے رکھے، اس لیے کہ ایک روزے کا اجر 10 روزوں کے برابر ملتا ہے، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے نا، کم از کم۔ تو 3 روزوں کا مطلب ہے 30 روزوں کا اجر۔ تو اگر 30 روزے رکھ لیے ایکسٹرا، تو ایسا ہوگا جیسے کہ سارے سال ہی کسی نے روزے رکھے۔ اسی طرح اچھی طرح وضو کرنے کے بعد جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس، ان سے روایت ہے کہ جنت کے کھجور کا تنا، جنت میں کھجور کے درخت ہوں گے،
ان کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، ایمرلڈ کا ہوگا، اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔ یہ سرخ سونا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ایک ہوتا ہے نا سونا جس میں کہ جو جس رنگ کا بھی اس کے اندر یعنی کھوٹ ملایا جائے وہ رنگ بھی آ جاتا ہے زیور کے اوپر۔ آج کل بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ جو سونے کے زیورات ہیں وہ پیلے رنگ کے نہیں ہیں بلکہ برونز قسم کے ہیں نا، تو برونز اگر ملایا جائے سونے کے اندر تو کچھ گولڈن سے زیادہ، وہ گولڈن کے ساتھ ساتھ ذرا سا ریڈش ہو جاتا ہے، وہ ریڈش ٹنج آ جاتی ہے۔ تو سرخ سونے کی ان کی جڑیں ہوں گی۔ اور کھجور کا پھل، کھجور تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں نا، کھجور کا پھل ڈول کے برابر ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اور دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم۔ ہمارے دماغوں میں تو ایک ٹپکل تصور ہے کہ یہ پھل اس رنگ کا ہوتا ہے، کھجور جو ہے وہ براؤن رنگ کی ہوتی ہے، سفید کھجور کیسی ہوگی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ لیکن دنیا میں بھی آپ جائیں تو بعض علاقوں میں پھل ایسے ہوتے ہیں جن کے رنگ بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ کراچی میں ہم تربوز کھاتے ہیں تو وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، کالے بیج ہوتے ہیں۔ ملیشیا میں بالکل یلو رنگ کا ہوتا ہے، پیلا، اور اس میں کالے کالے بیج ہوتے ہیں۔ پپیتا ہم یہاں پیلے رنگ کا کھاتے ہیں، بعض ملکوں کے اندر بالکل ریڈ ہوتا ہے، سرخ رنگ کا پپیتا ہوتا ہے۔ تو رنگ بھی ڈفرینٹ ہوں گے اور کیا ان کی شان ہوگی تو اللہ خود بہتر سمجھتا ہے۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ درخت لگا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، فرمایا کیا میں تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ تو جب انہوں نے اپنی رضا ظاہر کی، اپنی خواہش ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا رہے۔ یہ کہنے پر ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ تو انہیں آپ نے یہ روکا نہیں ابو ہریرہ کو کہ تم کیا ٹائم ضائع کر رہے ہو، تم کیوں درخت لگا رہے ہو، نہیں، درخت بھی لگاتے جاؤ، کام کرتے جاؤ ہاتھوں سے، اور زبان سے اپنے رب کا ذکر کرتے رہو، دنیا بھی تمہاری بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ یہ سارا بیان جنت کا کیا گیا۔ پھر فرمایا مقابلے کے طور پہ، کنٹراسٹ کے طور پہ، کمن ہوا خالد فی النار، کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہو؟ خالد، خلد کا داخلہ، ہمیشہ کا داخلہ۔ جنتی تو اتنے مزے سے دودھ پی رہے ہوں گے، شہد پی رہے ہوں گے، ٹھنڈا پانی، مشروب اور ڈرنکس اور بیوریجز ہوں گے، اور جہنمی وَسُقُوا مَاءً، وہ پلائے جائیں گے ایسا پانی، حمیماً، کھولتا ہوا، ابلتا گرم پانی، بوائلنگ واٹر۔ اور کیسی گرمی؟ ایسی نہیں جو خالی زبان جلا دے۔ کبھی گرم چائے کا ایک سپ انسان لے لے، اس سے زبان جو جلتی ہے تو کئی دن کھانے کا ذائقہ نہیں آتا زبان کے اوپر۔ کبھی دانتوں میں زبان آ کر کٹ جائے، کچھ کھانا اچھا نہیں لگتا، اور یہ کھولتا پانی پئیں گے۔ ابھی تو ان کو دین کی باتیں ہضم نہیں ہوتی تو یہ پھر جہنم کا عذاب کیسے ہضم کریں گے؟ تو بہت بہتر نہیں کہ انسان دین ہضم کر لے، قبول کر لے، بجائے کہ اس انجام تک پہنچے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، وہ پلائے جائیں گے پانی کھولتا ہوا، کیا کرے گا؟ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتیں تک کاٹ ڈالے گا۔ پئیں گے تو زبان ہے، گلا اور وہ سب ہوتے ہوتے اور آنتوں کے اندر جائے گا تو وہاں بھی اس کی حرارت کوئی کم نہ ہوگی، آنتیں بھی ان کی ساری کٹ جائیں گی، گل جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بس اللہ کرے کہ ہم جب گناہ کا ارادہ کریں ہمیں یہ آیات یاد آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بر وقت خبردار کر دیں نا، ہم انذار حاصل کرنے والے بن جائیں، ہم خالی انذار پڑھنے والے نہ رہیں کہ ہم بس پڑھتے رہیں اور عمل کے اوپر اثر ہی نہ پڑے۔ اللہ کرے انذار ہو جائے ہم کو، ہم حاصل کر لیں اس انذار کو۔ امعاءہم، مادہ اس کا میم عین واو ہے، معن لفظ ہے، امعاء کا واحد معن ہے۔ لفظی مطلب اس کا ایک تو ہوتا ہے بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ جب پیٹ انسان کا خالی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، وہ پیٹ میں خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے گڑگڑاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس آواز کی وجہ سے آنتوں کو امعاء کہا جاتا ہو، کہ بلی کے میاؤں میاؤں سے مشابہت جیسی آواز آتی ہے۔ ایک اور مطلب اس کا ہوتا ہے
وہ نالی جس میں کہ پانی چلے، وہ نالی، وہ کنال جس کے اندر پانی چلے، پائپ۔ تو آنتیں بھی بالکل پائپ کی طرح ہوتی ہیں اور کھانا اس کے اندر سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ اب ان کا یہ تو ہوگا انجام، اور دنیا میں کیا رویہ ہے؟ اتنی زبردست پریشانی کا ان کو سامنا کرنا ہے، اتنا بھیانک مستقبل جو ہے وہ منہ کھولے کھڑا ہے، جہنم کا عذاب منہ کھولے، جبڑے کھولے کھڑا ہوا ہے، اور یہ کیسے بے فکر ہیں، کیسے یہ لاپرواہ ہیں دنیا کے اندر، کیا حال ہے ان کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کان لگا کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سنتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو ان لوگوں سے جن کو علم کی نعمت بخشی گئی ہے ان سے پوچھتے ہیں، ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہا تھا انہوں نے، کیا کہہ رہے تھے محمد۔ ابھی آپ دیکھیں اس آیت کے اندر ہمیں کلیش نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا اختلاف نظر آ رہا ہے، دو مختلف باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا میں یستمع الیک، سمع کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، استمع، غور سے سنتے ہیں آپ کی طرف، آپ کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں پوچھتے ہیں باہر نکل کر کہ کیا کہہ رہے تھے محمد؟ ابھی ذکر یہاں پر ہے دراصل منافقوں کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تو کھلی مجلس ہوتی تھی، اب یہاں پر پس منظر میں ذکر ہے نفاق کا، لفظ نفاق استعمال نہیں کیا گیا۔ مکی قرآن کے اندر صرف سورہ عنکبوت میں لفظ منافق آیا ہے، باقی پورے مکی قرآن میں منافق لفظ نہیں آیا۔ نفاق کا پودا تو مدینے میں آ کر لگا، اور جو شروع مدنی دور کی صورتیں ہیں ان میں بھی لفظ نفاق نہیں آیا۔ سورہ بقرہ میں آپ کو لفظ نفاق نہیں ملے گا۔ سورہ محمد کا بھی اگر زمانہ نزول ہم سورہ بقرہ کے ساتھ سمجھیں تو سورہ محمد میں بھی ہم کو ابھی یہ نفاق کا ایسے لفظ نہیں مل رہا، علامات مل رہی ہیں۔ ایک علامت منافق کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے منافق، آپ کی کھلی مجلسیں ہوتی تھیں نا، مومن بھی آتے تھے اور منافق بھی آتے تھے، اہل کتاب بھی آتے تھے، یہود نصارہ مشرک جو آئے آ کر بیٹھے اور آپ کی بات سن لے، تو یہ بھی آتے تھے۔ تب یہاں پہ ذکر ہے کہ سنتا تو ہے بڑے غور سے، تو سمجھ کیوں نہیں آتا اس کو، باہر نکل کر پوچھتا کیوں ہے کہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو کیا سنا پھر اس نے؟ سننے کی نیت سے نہیں، کیا سننے کی نیت سے نہیں آتے تھے؟ دیکھیں سننا جو ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے، سننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سننا ہوتا ہے ہدایت کے لیے، ایک سننا ہوتا ہے حجت کے لیے۔ یہ مومن جو آتے تھے وہ ہدایت کے لیے سنتے تھے، دل کھول لیتے تھے اپنے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو شبنم بن کر ان کے دلوں کے اوپر برستی رہتی تھیں، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، دل ان کے پانی ہو جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے، قرآن سن کے، عمل کی تڑپ پیدا ہو جاتی تھی کہ بس نکلیں اب اس کمرے سے باہر، عمل شروع کر دیں۔ تو وہ عمل کے لیے سنتے تھے، ہدایت کے لیے سنتے تھے، تو جو وہ لینے آئے اللہ نے ان کو وہ دے دیا۔ اللہ کا دربار تو ایسا ہی ہے نا، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ ہدایت چاہیے، اگر چاہیے تو اللہ بہت دے گا، فکر نہ کرو، اتنی دے گا اتنی دے گا، ہدایت اللہ کے سنبھالے نہ سنبھلے گی، بڑھائے جائے گا بڑھائے جائے گا بڑھائے جائے گا تمہاری ہدایت، تم دیکھنا کتنا مالا مال کرے گا۔ تو جو ہدایت کے لیے آتے تھے ان کی ہدایت میں اضافہ ہی ہوتا تھا، جو آتے تھے حجت کے لیے سنتے وہ بھی تھے، لیکن وہ ہدایت کے لیے تو نہ سنتے تھے، وہ غور سے بہت سنتے تھے کہ کہاں ہم کو انگلی رکھنے کی جگہ مل جائے، کدھر ہم بات کا پہاڑ بنائیں، کوئی رائی کا دانہ تو ملے جس کا کہ ہم پہاڑ بنائیں، کوئی بات ہمیں ایسی ملے جس کا کہ ہم باہر نکل کر مذاق اڑا سکیں کہ سنا تھا کیسے کہہ رہے تھے وہ یہ بات، یا کوئی بات تو ایسی ملے جو ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے کاٹ کر جس بات کو ہم آگے بیان کر سکیں۔ اگر آپ کو یاد ہو سورہ مائدہ میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا، سماعون للکذب، یہ سنتے ہیں جھوٹ کے لیے، سماعون للقوم، یہ سنتے ہیں کسی اور کے لیے، جاسوسی کے لیے آتے تھے
کہ دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے۔ اب اگر کوئی جاسوسی کے لیے آئے گا یا عیب تلاش کرنے کے لیے آئے گا، اللہ اس کو وہ بھی دے دے گا، سب کچھ سن لے گا، کام کی بات نہ سنے گا۔ اتنے بدقسمت۔ ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے کسی محفل کے اندر ہیرے اور پتھر چھن رہے ہوں نا، چھلنی لگی ہو، ہیرے الگ کیے جا رہے ہوں، پتھر الگ کیے جا رہے ہوں۔ کچھ لوگ آتے ہیں جو ہیرے لے کر چلے جاتے ہیں، اور کچھ اتنے بدقسمت، اتنے محروم کہ وہ پتھر اٹھا کر جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تو ہیرے کی کان ہوا کرتی تھی، اور وہاں سے یہ منافق، یہ محروم، ان کے حصے میں، ان کے نصیب میں پتھر ہی تھے صرف۔ مومن تو بڑے بڑے انمول موتی حکمت کے اٹھا کر لے جاتے تھے، بڑے بڑے انمول ہیرے اٹھا کر لے جاتے تھے عمل کے اور ہدایت کے، اور یہ اپنی نصیب سے پتھر ہی اٹھا کر لے جاتے تھے۔ بے وقت چیزیں، کوئی ویلیو نہ ہو، بس ان کے عذاب میں جو اضافہ کریں۔ پھر باہر نکل کر مذاق اڑاتے تھے، ڈسکشنز کرتے تھے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتوں کو کوٹ کیا کرتے تھے، ایسے جا کے لوگوں میں بیان کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جیسے کوئی لطیفہ سنا رہے ہیں۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے قرآن کو استعمال کرنا، دین کی مجلس کی باتوں کو اس طرح سے بیان کرنا کسی کے سامنے کہ لوگ متنفر ہو جائیں، لوگ ہنسنے لگ جائیں، لوگوں کی نظروں میں وہ چیز حقیر ہو جائے۔ اور یہ چیز تو آپ ایک قرآن کے طالبہ کی حیثیت سے آپ خوب اچھی طرح اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں۔ یہاں الحمدللہ ہم اللہ کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں، دل کھل جاتا ہے نا، دل چاہتا ہے کہ بس گھر جائیں، عمل شروع کریں۔ اب اگر کسی کے دل میں مرض ہے، خرابی ہے، ہو سکتا ہے کہ اتنی ساری جو بات ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، اس میں سے چند جملے وہ غور سے سن لے، اور وہ جملے سنے، گھر جائے اور گھر والوں کے سامنے بیان کرے، اور ایسے مزے کا خیز انداز میں بیان کرے کہ گھر والے حقارت کی نظر سے سنیں، یا گھر والے ہنسنا شروع کر دیں کہ اچھا تمہاری کلاس میں یہ باتیں ہوتی ہیں، کیا حماقت کی باتیں ہیں، کیا پیٹی پیٹی، کیا گھٹیا گھٹیا باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی کر سکتا ہے نا جو کرنا چاہے۔ تو یہی انداز منافقوں کا ہوتا تھا۔ کیا سن رہے ہوتے تھے؟ کام کی بات نہیں، کہاں سے ہم کوئی ٹیڑھ تلاش کر لیں، اس لیے سنتے تھے۔ لہٰذا کام کی باتیں ان کو یاد بھی نہ رہتی تھیں، ان کی توجہ ہی نہ ہوتی تھی، وہ تو سر پہ سے گزر جایا کرتی تھیں۔ ایبسینٹ مائنڈڈلی ساری باتیں کام کی سنتے تھے، فوکس ان کا کسی اور چیز پر ہوتا تھا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر نکلتے تھے تو کہا کرتے تھے ان لوگوں سے کہ جن کے پاس علم ہے، ماذا قال آنفا، یہ کیا کہا تھا انہوں نے ابھی ابھی، ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ یہ ایک اور ایکسکیوز بھی ہوتی تھی تاکہ اگر کوئی ان کو پکڑے کہ تم نے فلاں حکم پر عمل کیوں نہیں کیا، کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو سنا ہی نہیں، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اگنورنس از بلس والے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ نہ پتہ چلے گا، نہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس غلط فہمی کا یہ شکار تھے کہ اگر ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو ہماری پکڑ بھی نہ ہوگی، اگر پتہ چلے گا تو اللہ پکڑے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ پکڑے گا ہی نہیں۔ کتنی بڑی حماقت! اور افسوس کی بات ہے آج بھی ہم بعض لوگوں سے یہ چیز سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ قرآن پڑھو نہ پتہ چلے، اگر پتہ چل گیا تو پکڑ ہو جائے گی۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے نا۔ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے ایک شخص ہے اور اس کے سامنے زہر کی بوتل رکھی ہے، اب کوئی منع کر رہا ہے کہ نہ پیو، وہ کہے مت بتاؤ مجھ کو، نہ وہ اس پہ لیبل پڑھتا ہے، کہتا نہیں اگر پڑھ لیا میں نے کہ زہر ہے تو میں مر جاؤں گا، تو بغیر پڑھے پی لیتا ہوں۔ تو بغیر پڑھے لیبل زہر پیے گا تو نہ مرے گا، یا اس کی لا علمی اس کو بچا لے گی؟ تو جہالت نہیں بچاتی، تقویٰ بچاتا ہے۔ تقویٰ کی لیکن پرائس ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، اور جہالت مفت آتی ہے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے، یا تو وہ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی بتاتے تھے اتنی ناگوار ان کو گزرتی تھیں، سننا بھی نہیں چاہتے تھے، کہتے تھے پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے، ایک کی لائٹ انداز ان کا۔ فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں، ابھی چل پڑے ہیں بس اپنی خواہشات کے پیچھے۔ ان کو ہدایت سے کوئی مطلب نہیں، ان کی خواہش ان کا رہنما ہے، ہوا کے پیچھے چلے ہیں تو یہ ہوا تو پھر ہاویہ میں ہی گرائے گی۔ 30ویں پارے کی صورت میں آتا ہے وما ادراک ما ہی،
کیا جانتے ہو تم کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی۔ تو یہ ناجائز خواہشات یہ تو جہنم ہی میں گرانے والی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، جہنم تو گھیر دی گئی ہے شہوات کے ذریعے سے، خواہشات کے ذریعے سے۔ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور جنت کو گھیر دیا گیا ہے نفس کو ناگوار لگنے والے کاموں سے۔ اس میں ایک طویل حدیث آتی ہے، ذرا مختصر کر کے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ وہ دیکھ کر آئے اور کہا کہ اللہ اتنی خوبصورت تو نے جگہ بنائی ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس میں داخلے کی کوشش نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک باڑ لگا دی جنت کے ارد گرد اور فرمایا کہ اب جا کر دیکھ کر آؤ۔ پھر آئے جبریل علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ اللہ وہ باڑ، وہ باؤنڈری، وہ جو فینس لگا ہے وہ تو اب اتنا مشکل ہے کہ شاید ہی کوئی جنت میں جائے، مکارے ہیں نا ناگوار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، اس کو دیکھ کر آئے جبریل علیہ السلام، کہا کہ اتنی خوفناک جگہ ہے کہ کوئی انسان اس میں نہ جائے گا، اتنی بھیانک جگہ ہے۔ پھر اللہ نے ایک فینس لگا دیا، باڑ لگا دی جہنم کے ارد گرد، کہا کہ اچھا جاؤ اب دیکھ کر آؤ۔ جب وہ دیکھ کر آئے تو کہا کہ اللہ وہ باڑ وہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کہ جہنم میں داخل نہ ہو، اتنا اٹریکٹیو ہے وہ فینس، اتنا خوبصورت ہے۔ تو بس اسی دھوکے کو تو قرآن واضح کرتا ہے نا، اسی دھوکے سے تو ہم کو خبردار کر دیتا ہے کہ کہیں تم جہنم کو جنت سمجھ کے بھاگنا مت شروع کر دینا اس کی طرف بکٹٹ، یہ تو جال ہے، یہ تو بس ایک دھوکہ ہے، اس طرف آؤ، یہ ہے جنت کا راستہ۔ تو فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو ہے اہتدوا زادہم ھدی، کہ یہ ایک طرح سے دعا بھی ہو سکتی ہے متقیوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کریں گے، جو ہدایت کے طالب ہوں گے، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرمائے۔ اور دوسرے زادہم ھدی، ہدایت میں اضافہ، یقیناً ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے جیسے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ عمل صالح کے ذریعے سے۔ امام بخاری نے یہ بات کہی ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ الاسلام لا یزید ولا ینقص، اسلام نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ ایک اسٹیشنری چیز ہے نا، ایک اسٹیگننٹ چیز ہے اسلام۔ اسلام دراصل کیا ہے؟ ایک تشخص ہے، ایک قانونی تشخص ہے، ایک لیگل آئیڈینٹی ہے انسان کی، اور لیگل آئیڈینٹی تو نہ زیادہ ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پاکستانی ہیں، بس آپ پاکستانی ہیں، اس میں کیا اضافہ ہوگا، کیا کمی ہوگی؟ تو ایک پاکستانی ہونا کچھ اور چیز ہے، اور پیٹریوٹک پاکستانی ہونا کچھ اور چیز ہے نا۔ تو پیٹریوٹزم میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کبھی ہم بڑے پکے پاکستانی ہوتے ہیں، اتنا پاکستان اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کبھی بہت ہی غصہ آتا ہے جب لائٹ جاتی ہے، اس میں پیٹریوٹزم جو ہے وہ آل ٹائم لو ہو جاتا ہے، جون کے مہینے میں تو خاص طور پہ۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک جذبہ ہے نا پیٹریوٹزم۔ تو یہ بتانا کیا مقصد ہے؟ ایک ہے نیشنلٹی، ایک ہے پیٹریوٹزم۔ تو نیشنلٹی تو نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیٹریوٹزم، وطن سے وفاداری کا جذبہ، یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس لیے کہ قانون تو بے جان ہے نا، لائف لیس چیز ہے، جبکہ جذبات یہ تو زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں، امنگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جذبات گھٹتے بڑھتے ہیں۔ جذبات کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل کو آپ دیکھیں، دل کھلتا ہے بند ہوتا ہے نا، یعنی کہ دل دھڑکتا ہے نا، کانٹریکٹ ہوتا ہے ایکسپینڈ ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے ایکسپینڈ ہوتا ہے، شرح و بست کی کیفیت انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ تو ایمان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان کبھی بہت بڑھ جاتا ہے، کبھی تھوڑا کم بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی گواہی تو ہم دے ہی سکتے ہیں۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ بس خوب نمازیں پڑھو، بڑا انشراح ہوتا ہے، نیکیاں کرنا بڑا آسان لگ رہا ہوتا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ نفلیں بھی دھڑا دھڑ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، اور کبھی فرض نماز بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیفیات تو آتی ہیں،
اور یہ نیچرل ہیں، اس لیے کہ ایمان کا بہرحال تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، تقویٰ بھی دل ہی میں تو ہوتا ہے. التقویٰ ہا ہونا فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ہدایت جب تھوڑی کم ہوتی ہے، اس کے بعد جب دل کھلتا ہے تو پھر انسان ایک اگلے درجے پر پہنچ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کوئی شخص چھلانگ مارتا ہے نا، جیسے جب وہ چھلانگ مار رہا ہوتا ہے، جمپ کر رہا ہوتا ہے تو اسٹریچ ہوتا ہے نا، پورا کھلا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ایک چھلانگ مار کے ایک اونچی منزل پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اگلے درجے پر پہنچ گیا. اب یہاں سے اس کو ایک اور چھلانگ مارنی ہے اگلے درجے پر. تو اس کا پوسچر کیسا ہو جائے گا؟ کراؤچ کرتا ہے نا، جھک جاتا ہے، نیچے ہوتا ہے اور پھر وہ اسٹریچ کرتا ہے، پھر وہ چھلانگ مارتا ہے. تو یہ ایمان کا بھی کم ہونا، اس کو انسان کبھی پریشان نہ ہو. ایمان جب کم ہوتا ہے مومن کا تو مومن بہت گھبرا جاتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، اور وہ زیادہ محنت کرتا ہے ایمان کو دوبارہ اجاگر کرنے کی. لہٰذا اس کے بعد جب دوبارہ اس کو اگلا درجہ حاصل ہوتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب وہ تنگی کی کیفیت دور ہوتی ہے، وہ ایک اور اونچے درجے پر پہنچ چکا ہوتا ہے. تو جتنے جنت کے درجات ہیں اتنے ہی ایمان کے بھی درجات ہیں، بے شمار درجے ہیں ایمان کے. اپنی اپنی کیفیت، اپنی اپنی صلاحیت، وسعت کے حساب سے اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے، اور جیسے جیسے انسان نیک اعمال کرتا ہے ویسے ویسے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو نیک اعمال ایمان میں اضافہ کرتے ہیں اور ایمان نیک اعمال میں اضافہ کرتا ہے. ایک ریورسیبل پروسیس ہے، جو کہ 2 وے پروسیس ہے، جو کہ چلتا رہتا ہے. تو جو ہدایت والے ہوتے ہیں ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، اور اللہ ان کو ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرما دیتا ہے. یوں لگ رہا ہے جیسے ہر انسان کے حصے کا تقویٰ فکسڈ رکھا ہے، جیسے کہ حلوہ نہیں رکھا ہوتا کسی کا کہ تمہارے حصے کا یہ حلوہ، تمہارے حصے کا یہ حلوہ، اور کس کو ملے گا؟ جو مانگے گا. تو تقوی کا یہی معاملہ ہے، اللہ نے رکھا ہے سب کا، کوئی مانگتے ہی نہیں، اور جو مانگتے ہیں اللہ ان کو دے دیتا ہے. اب منافقوں ہی سے سمجھیں کہ ایک طرح سے خطاب ہے کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. بس کیا یہ لوگ قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا. اشراط شرط کی جمع ہے، شین را طا. شرطن کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں. تو شرطن کی جمع ہے اشراط. ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں شرط لگانا نا، اس میں را ساکن ہے. شرط کی جمع شروط ہوتا ہے، اور شرط کی جمع اشراط ہے، جو کہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں. تو کنڈیشن نہیں ہے یہاں پہ، شرط نہیں ہے بلکہ اشراط یعنی علامات، نشانیاں. اور یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی. سب سے بڑی نشانی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، بھیجا گیا ہوں میں اور قیامت کی گھڑی جیسے کہ یہ 2 انگلیاں ہیں. تو آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو کھڑا کر کے بتایا جیسے ان دونوں کے درمیان کچھ اور نہیں ہوتا. مراد یہ تھی کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان اب نہ کوئی نیا رسول آنا ہے، نہ کوئی دوسری امت آنی ہے. تو فرمایا کہ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا قیامت جب ان کے سروں پر کھڑی ہو جائے گی آ کر، تب یہ کیا ایمان لائیں گے؟ کیا تب یہ جاگیں گے؟ تب یہ ہوش میں آئیں گے؟ کیوں نہیں مہلت سے فائدہ اٹھاتے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگی اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ تم لوگوں کی سرگرمیوں کو خوب جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے. اب یہاں ذکر کر کے منافقین کا سمجھے کہ علاج بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو نفاق کا مرض تم پہ حملہ آور ہوا ہے،
وجہ یہ ہے کہ شاید توحید کا عقیدہ کمزور پڑ گیا ہے،